عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام تعریفیں اور رب ذوالجلال کے لیے کہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے زیبا ہے کہ جس نے طرح طرح سے مختلف موقعوں پر اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے اور اپنی نعمتوں کے دروازے اپنی مخلوقات بالخصوص اس انسان پر کھولے ہیں۔ عزیزان محترم، یوں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات ہمیشہ اور ہر وقت، اور جب میں تمام مخلوقات عرض کر رہا ہوں تو اس میں جاندار مخلوقات بھی اور بے جان مخلوقات بھی، سب کی سب مخلوقات اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے کرم سے سرفراز ہیں۔ اور درود و سلام ہو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر کہ خود رب العزت نے ان سے ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی مخلوقات خداوندی ہیں بلا امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے جود و سخا سے اور اس کے رحم اور کرم سے مستقل مسلسل ہمیشہ فیضیاب ہو رہی ہیں، ہمیشہ۔ یہ انسان جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، یہ اس چیز کو بطریق احسن اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو، اس کی بخشش نہ ہو اور اس کے انعامات نہ ہوں تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ انسان جو اللہ نے صاحب عقل خلق فرمایا ہے، یہ انسان اس بات کو اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ ہر لمحہ ہمیشہ اللہ کی عنایات کے مشمول حال ہے انسان۔ یہی جو ہم اتنے خاص ایام میں داخل ہونے والے ہیں، یہ جو دن آ رہے ہیں یہ معمولی دن نہیں ہیں، یہ بہت اہم دن ہیں، بہت زیادہ اہم۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے اور خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کے اتنا نزدیک کر دیا ہے۔ عام طور پر انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور یہ افطار کا اہتمام کرنے کے دن ہیں۔ البتہ افطار کا اہتمام کرنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور بڑی عبادتیں اور ایسی عبادتیں بھی کہ جو عام دنوں میں عام عبادتیں ہیں، ان دنوں میں آ کے وہی عام عبادتیں خاص عبادتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی وہی واجب نماز کہ جو ہم سال کے 11 مہینے پڑھتے ہیں،
جب رمضان آتا ہے اس واجب نماز کو جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے سے یہی پنجگانہ نماز، اگرچہ یہاں پر میں 11 مہینے پڑھنے کے حوالے سے عام نماز کہہ رہا ہوں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے عام نہیں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم عبادت ہے نماز، لیکن عام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے سال پڑھی جانے والی کی جانے والی عبادت ہے، اس لحاظ سے عام۔ لیکن یہی ماہ مبارک رمضان آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہی قرآن مجید جو ہم سال کے بقیہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب رمضان میں جب آتے ہیں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورا قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اس مہینے کو کتنا بابرکت بنایا ہے، اللہ کی کتنی رحمتیں ہمارے لیے اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کا کتنا انعام ہم اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے وصول کر سکتے ہیں۔ آج شعبان کا آخری جمعہ، یہ آج کا جمعہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات نے رجب و شعبان کے دونوں مہینوں سے مکمل استفادہ کیا ہوگا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جستجو اور محنت کی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادات کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے حوالے سے یہ جو آج کا شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس جمعے کو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے کو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے، اور مولا امیر المومنین نے جناب ختمی مرتبت سے سنا اور اس خطبے کو بیان فرمایا، جو سلسلہ چلتے چلتے امام علی رضا تک پہنچا، اور پھر امام علی رضا نے یہ خطبہ تعلیم فرمایا۔ انتہائی اہم خطبہ شعبان کے آخری جمعے کو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، کہ یقیناً اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ نزدیک آ گیا ہے۔ پیغمبر، اللہ کا محبوب نبی جس مہینے کو اللہ کا مہینہ بیان کرے، اللہ سے نسبت دی جا رہی ہے جس مہینے کو، اور یہ اپنی برکتوں کے ساتھ، بالبرکت والرحمت والمغفرت، اللہ نے اس مہینے میں برکتیں رکھی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی اس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے، روزے داروں کے لیے برکت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے، مغفرت بھی رکھی ہے۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، یا خواب غفلت میں مدہوش ہو کر اس مہینے کو بھی باقی ایام زندگی کی طرح گزار دیتے ہیں۔ کوشش کرنا اور اس کی برکتوں کو پا لینا ہمارا کام ہے۔ توجہ ہماری کس طرف رہے گی، اس پہ بہت منحصر ہے کہ ہم اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ توجہ کس طرف رہے گی؟ اگر توجہ ہماری رہے گی کہ اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں اس مہینے میں وہ برکتیں پالیں، اللہ نے جو رحمتیں رکھی ہیں ان رحمتوں کو پالیں، اللہ نے جو مغفرت رکھی ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کر سکیں،
تو انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے. لیکن اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی، ہماری توجہ ہوگی عید کے کپڑے بنانے کی طرف، افطار پارٹیز میں جانے کی طرف، کھانے پینے کی اجناس گھر لانے کی طرف، شاپنگ کی طرف، ان چیزوں کی طرف ہوئی توجہ، تو پھر وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں، ان سب سے ہم محروم رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک دیگر مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ہاں، جیسے اللہ نے مختلف ہستیوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں نا، ہم اور آپ سے زیادہ، محبان اہل بیت سے زیادہ، شیعان حیدر کرار سے زیادہ، مومنوں سے زیادہ کون سی قوم سمجھ سکتی ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بعض ہستیوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہاں، ظاہری وجود کے لحاظ سے تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے، صفات پسندیدہ کے اعتبار سے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے اللہ نے بعض ہستیوں کو بڑی عزت عطا کی ہے. ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے 12 مہینوں میں سے اس ماہ مبارک رمضان کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، بڑا مقام دیا ہے. اس مہینے کے ایام دیگر ایام سے زیادہ افضل ہیں. اس مہینے کی ساعات دیگر مہینوں کی ساعات یعنی گھنٹوں سے، وقت سے زیادہ افضل ہے. ہاں عزیزان محترم، اس مہینے کی راتیں دیگر مہینے کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی زبانی ہمارے لیے یہ ہدایت بھیجی ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے بہتر انداز میں استفادہ کریں، موقع سے فائدہ اٹھائیں. ہاں، وہ میں مثال دے رہا ہوں، کہیں پر کسی کپڑوں کی دکان پر، کسی کھانے پینے کی دکان پر کوئی سیل لگ جائے اور قیمت ہاف ہو جائے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ والی بات زبان زد خاص و عام ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں بھی دیکھا آپ نے، کہیں کسی مارکیٹ میں جو ہے وہ شرٹس مل رہی تھی 50 روپے کی، تو عوام جم غفیر ٹوٹ پڑا. جیسے یہ شرٹ خرید لی 50 روپے میں تو زندگی بن جائے گی، یہ نہ خرید سکے تو بدبخت ہو جائیں گے. چنانچہ وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی، ایک بھگدڑ کا ماحول بن گیا. عزیزان محترم، ایک شرٹ جس کی قیمت اصل میں 500، 1000، 1500 روپے ہوگی، وہ 50 روپے میں یا بہت معمولی رقم میں بک رہی تھی تو اتنا رش لگ گیا. یہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے جہاں پر پروردگار عالم ہر عمل کے بدلے ثواب بے انتہا بڑھا رہا ہے، اپنی برکتیں بے انتہا نازل فرما رہا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے، گناہگار بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر در حقیقت جس مہینے میں اللہ کے بندوں کا رش لگنا چاہیے. سال بھر تو ہم نے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو آلودہ کیا، کبھی دنیا کی ہوس میں، کبھی دوسروں سے حسد کرنے میں، کبھی دوسروں کی غیبت کرنے میں، الزام تراشی کرنے میں، اللہ کے حکم عدولی کرنے میں، اور دیگر ناپسندیدہ کام جو پروردگار عالم پسند نہیں فرماتا، ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے باطن کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنی قلب کو، اپنی سوچ کو آلودہ کیا ہے، کثیف کیا ہے، گندا کیا ہے.
یہ وہ ٹائم آ رہا ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے جب اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرنے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ آپ لباس پہنتے ہیں 1 2 3 دن میں، ہر شخص مختلف، چند دنوں بعد لباس تبدیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا لباس کثیف ہو گیا ہے، اور وہ جو لباس کثیف ہو گیا تھا، میلا ہو گیا تھا، اس کو دھلوایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، ہاں، دھونے کے ذریعے سے اس کو دوبارہ چمکیلا بنایا جاتا ہے، دوبارہ پہننے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ 11 مہینے میں ہماری روح کثیف ہو چکی ہے، ہمارا نفس آلودہ ہو چکا ہے، ہمارا قلب ناپاک ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس بات پہ غور کریں گے، سمجھیں گے کہ ہم نے ان 11 مہینوں میں کیا 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 اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم نے کثیف کیا، گندا کیا، اپنے نفس کو نجس کیا، تو پھر اس مہینے میں آ کے، رمضان میں آ کے اس نفس کو پاک کر سکیں گے۔ اور اگر نہیں سمجھیں گے، یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، بڑی پاکیزہ نیت، بڑا پاک دل رکھنے والے ہیں، ہمارا تو دل گندا ہی نہیں ہوا، تو مثال ایسے ہی شخص کی طرح ہو جائے گی جو گندے کپڑے پہن کے بازاروں میں، تقریبات میں، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا لباس گندا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب یہ بتائیے کہ جس کو یہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہے، کیا واقعی اس کا لباس گندا نہیں ہے یا وہ محسوس نہیں کر رہا؟ وہ محسوس نہیں کر رہا ہے، لباس تو گندا ہے۔ آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا ہے، بعض افراد کبھی کبھی ایسے نظر آتے ہیں جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت آرام سے گھوم رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، ان کو احساس بھی دلایا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نفس کا معاملہ ہے، اگر آپ کو اپنا نفس آلودہ نظر نہیں آ رہا، محسوس نہیں ہو رہی آلودگی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نفس آلودہ نہیں ہے، یا تو پھر انسان نے سارا سال جھوٹ نہ بولا ہو، پورے سال غیبت نہ کی ہو، الزام تراشی نہ کی ہو، وعدہ خلافی نہ کی ہو، نامحرم کی طرف نگاہیں نہ اٹھائی ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس برائی کا کثرت سے شکار ہے، محرم نامحرم پتہ ہی نہیں ہے، محرم نامحرم کون ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کے کانوں میں حرام بات نہ پڑی ہو، یعنی آپ نے سنی نہ ہو حرام بات، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلسل حرام چیزیں سنتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام سن رہے ہیں۔ ہم تو اتنے ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جو انتہائی انحطاط کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے۔ اب تو روڈوں پہ چلنا اور سفر کرنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کی عدم ذمہ داری کی وجہ سے، ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو رکشوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، آدھے روڈ تو رکشوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سارے رکشوں میں تیز آواز میں گانے چل رہے ہیں۔ یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، برابر میں کوئی رکشہ چل رہا ہے، اس میں گانے چل رہے ہیں، اب میں فون آ رہا ہے، فون اٹینڈ نہیں کر سکتا کہ سننے والے کو کیا معلوم کہ میں کہاں ہوں اور کس مجبوری میں ہوں، اور وہ سوچے گا کہ یہ مولانا کہاں پر ہیں کہ گانے چل رہے ہیں۔ رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو سواری بنائی گئی تھی 2 مسافروں کے لیے، اس میں 10 مسافر ٹھوسے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا رکشے والے سے کہ یہ تو نے کیا لگایا ہوا ہے، اس کو بند کرو۔ قانوناً جرم ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں
شہر میں قانون کے نفاذ کے وہ بجائے غیر قانونی حرکتوں کے روکنے کے سیدھے سادے شہریوں کو روکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ حرام وصول کرتے ہیں۔ کس قسم کا معاشرہ ہے ہمارا؟ یہ معاشرہ کسی اور نے بنایا ہے؟ آ کے ہم سبھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ عرائض پیش کرنی ہے۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، سحری کی، افطاری کی، اور رمضان گزر گیا ایسا نہ ہو۔ قرآن مجید سے انسیت اختیار کیجئے اس مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مطمع و غایت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ثواب تو ہے ہی اس میں، ثواب اس لیے ہے کہ وہ کلام الہی ہے، ثواب اس لیے ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ہی حاصل نہ کی اور اس کو ہم نے اپنے عقیدے میں اللہ کا کلام ہی تسلیم نہیں کیا، اب یہ کیسی بات کر دی میں نے؟ آپ کہیں گے مولانا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا عمل بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، قرآن سے کیا سیکھا، کیا ہدایت حاصل کی۔ آپ کی رفتار، آپ کا کردار بتاتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے حاصل کیا، نازل کیا۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس کر سکیں۔ ہم نے قرآن پڑھا ثواب کے خاطر، فلاں سورہ پڑھ لیں گے اتنا ثواب ہے، ثواب بے شک ہے، روایات بے شمار ہیں، میں ثواب کا انکاری نہیں ہوں، ثواب تو ملے گا، لیکن آپ ہدایت کے لیے قرآن پڑھیے۔ اتنا اہتمام جو اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے فرمایا ہے، یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن سے بے بہرا ہیں، ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ ہماری حالت ہے۔ ہر سال رمضان میں درس قرآن ہوتا ہے، یہاں طویل عرصے سے شرکت کرنے والوں کی تعداد بتاتی ہے کہ قرآن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت نہیں چھوڑے، یا چھوڑے ہیں لیکن قرآن کو طاقچے میں رکھ دیں اس لیے چھوڑا ہے، اور اہل بیت کے ناموں پہ فقط نام رکھ لیں اس لیے چھوڑا ہے؟ نہ قرآن سے کچھ سیکھنا ہے، نہ اہل بیت سے کچھ سیکھنا ہے۔ کبھی تو زندگی میں بیٹھ کے غور کیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی نے جاتے ہوئے جو حدیث ثقلین ارشاد فرمائی ہے، جس میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنے کا ذکر فرمایا ہے، اس چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ترجمہ پڑھیے، غور کیجئے، شان نزول پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ پھر میں وہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہر سہولت کی چیز ہے، ہر نعمت ہے، ہر شے ہے۔ ہاں، کس گھر میں کارپیٹ نہیں ہے، صوفے نہیں ہیں، مسہریاں نہیں ہیں، ٹیلی ویژن نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، کس بندے کے پاس موبائل نہیں ہے؟ سب کے پاس سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ قرآن کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر تو دور کی بات، ترجمے والا قرآن نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ رکھا ہوا ہے بالائے طاق۔
اور دھول میں اٹ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو عربی کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، کہیں ایسا نہ ہو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے۔ پتہ چل گیا تو کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا، نہیں ہے تو نہج البلاغہ نہیں ہے، نہیں ہے تو توضیح المسائل نہیں ہے، باقی گھر کی ساری چیزیں ہیں، اضافے بھی ہیں۔ ذرا محترم ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے جس چیز کو اپنی زندگی کے لیے اہم سمجھا اس کو خرید کے گھر لے آئے، جس کو غیر اہم سمجھا اس کو نہیں لائے۔ ذرا محترم آگے بڑھتے ہیں تو اس مہینے کا وقت دیگر مہینوں کے اوقات سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر، جہاں اس دسترخوان پر مادی نعمتیں بھی پروردگار عالم کی جانب سے فراوان ہیں، وہیں اس دسترخوان پر اللہ کی جانب سے معنوی نعمتیں بھی بھرپور ہیں۔ وہ کیا ہے معنوی نعمتیں؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ عام دنوں میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک ہے، رمضان آتا ہے، اللہ کا یہ جو دسترخوان بچھایا ہوا ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا، اس میں جو معنوی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک معنوی نعمت یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا پورا قرآن پڑھنے کا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری مصروفیت رمضان میں غیر ضروری غیر اہم کاموں کی طرف ہوتی ہے توجہ؟ اس مہینے میں سانسیں اللہ کی تسبیح ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ کی ضیافت اور کیا ہوگی، اللہ کی دعوت اور کیا ہوگی۔ اس مہینے میں جو آپ سانسیں لیں گے وہ گویا سانسیں اللہ کی تسبیح ہوں گی، آپ تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی۔ ہاں اچھا، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ برکت ہے کہ جس میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سانس لینے سے رک سکتے ہیں کہ میں تو اللہ کی تسبیح نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، لہٰذا میں سانس نہیں لے رہا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ فقط اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو تسلیم کیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، یہ بارگاہ پروردگار عالم میں پلٹ کے آنے کا مہینہ ہے، اور اس میں سانس لیجئے۔ باقی سارے کام تو کیجئے جو ضروری ہیں، لیکن سانس لیجئے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمارا سانس لینا تسبیح قرار دیا ہے۔ پھر ذرا ایک مرتبہ تحقیق کیجئے کہ انسان اس مہینے میں ایک مہینے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، کتنی مرتبہ لیتا ہوگا۔ میں نے شاید سال گزشتہ یہ حساب لگایا تھا، بیان کیا تھا، نہیں معلوم، مجھے بھی یاد نہیں رہا، اور یہ بات مجھے ابھی یاد آئی کہ میں نے سال گزشتہ خطبے میں، آج ہی کا جو آخری شعبان کا خطبہ تھا، اس میں بتایا تھا کہ انسان اس ایک مہینے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، مثبت استعمال کیجئے، سرچ کیجئے کہ ایک انسان ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دن رات میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں 30 سے تو اندازہ ہو جائے گا ایک مہینے میں انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ۔ اور پھر اس مہینے میں سو جانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اب جو ہے روزہ سحری کی اور جلدی 1-2 منٹ والی نماز فجر پڑھی اور سو گئے کہ اب میں ذرا جو عبادت کرنے جا رہا ہوں، اور پھر افطار کے وقت اٹھے، آخری کرنوں میں ظہر اثر کی نماز پڑھی اور افطار کیا۔
یہ والی عبادت نہ ہو، یہ والا سونا نہ ہو، نہیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید پڑھیں، اور جب تھک جائیں اپنی معمولات زندگی انجام دیں، اور جب تھک جائیں تو سوئیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سونا بھی آپ کی عبادت شمار فرمائے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کے اللہ کی رحمت اور کیا ہوگی؟ بات تو سمجھنے کی ہے نا، اگر سمجھیں گے تو یہ سب کچھ ہمیں ملے گا۔ عمل اس مہینے میں مقبول ہے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں نا، ابھی رمضان نہیں ہے، ابھی آخری جمعہ شعبان کا۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نماز مقبول بارگاہ پروردگار عالم ہے؟ نہیں، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر قبول ہو گئی ہماری یہ عبادت تو ہماری نجات ہے، بیڑا پار ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر قبول نہ ہو سکی ہماری یہ عبادت تو بس ہم عذاب الہی سے تو بچ جائیں گے، ثواب الہی ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا کتنا ملتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں آپ کا عمل مقبول ہے۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا عمل مقبول ہے، بارگاہ پروردگار عالم میں مقبول ہے، یعنی اللہ قبول کر لیتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ آپ نے جو کچھ اپنے عمل کو سجا کے سنوار کے بارگاہ پروردگار عالم میں بھیجا ہے، اللہ آپ کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ قبول ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بس اس خطبے کا آخری جملہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعائیں اس ماہ مبارک رمضان میں مستجاب ہیں۔ دعا تو ہم مانگتے ہیں، البتہ معرفت دعا کی کمی ہے۔ دعا تو مانگتے ہیں، دعا مستجاب ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں معلوم، لیکن یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ مانگیے، آپ باطن کی طہارت کے ساتھ یہ سارے کام کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ تمام اعمال، تمام دعائیں، تمام تسبیحات، تمام اذکار، تمام صدقات، ہر قسم کا انفاق فی سبیل اللہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دیا، وہ سب قبول ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آخری 1-2 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر آمادگی کے، بغیر تیاری کے ہم کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تیاری ضروری ہے، آمادگی، ذہنی آمادگی، ارادہ، نیت کرنا، یہ ٹھان لینا کہ میں اس سال یہ جو اللہ کی ساری چیزیں، رحمت، مغفرت، نعمت اور یہ فضیلت ہے، یہ سب کچھ حاصل کروں گا۔ جو گزر گئے وہ اللہ سے دوبارہ ایک موقع مانگتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، جن کی سانسیں رک گئی ہیں، سانسیں رکنے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھنا ہم تیری کیسے اطاعت کرتے ہیں، کیسے بندگی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے موقع ختم ہو گیا، پھر ان کو دوبارہ سے دار عمل میں نہیں بھیجا جاتا۔ اے بندے تو جو لایا ہے لے آیا، اب تو بس اتنی آرزو کر کہ جن کو چھوڑ آیا ہے وہ تیرے لیے کوئی تحفہ بھیج دیں۔
بھیج دیں تو ان کا احسان، نہیں بھیجیں تو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آرزو کرتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ وقت، یہ موقع، یہ فرصت، اس سے میں کتنا استفادہ کر رہا ہوں۔ آئیں رمضان سے پہلے میں بھی اور آپ سب بھی خود یہ سوچیں کہ ہم کتنا استفادہ کر رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس فرصت سے، اس موقع سے۔ آئیں ہم خود اپنے آپ کو بچا لیں گناہوں کے دلدل میں غرق ہونے سے۔ آئیں خود ہم اپنے آپ کی ہدایت کر لیں قرآن و اہل بیت کے در سے وابستہ ہو کر۔ آئیں اور ہم خود اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ، صراط مستقیم پہ ایک مرتبہ پھر لے کر آئیں۔ سارا ہم و غم دوسروں کے اوپر نگاہ رکھنے میں نہ رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، وقت بہت ہو چکا، بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، دعا کیجئے پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں راہ ہدایت کی طرف گامزن فرما۔ پروردگار ہماری زندگی میں جو نقائص ہیں، جو برائیاں ہیں، پروردگار تو رحمان و رحیم ہے، اپنے جود و کرم سے ان کو دور فرما۔ پروردگار ہماری ناقص عبادتوں کا ہمیں بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اس رمضان کی فرصت سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب کو پاک و پاکیزہ فرما، ہماری روحوں کو طاہر فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو بچے امتحان دینے والے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار جو بچیاں شعور کی منزلوں کو پہنچ چکی ہیں، پروردگار ان کی قسمتوں کو نیک فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وعزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم۔